رومیسا کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ ایف سیکٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک بے نام سا اضطراب ان دونوں کے جسم میں چٹکیاں بھر رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر تھا، جبکہ رومیسا افسردہ انداز میں پچھلی سیٹ پر براجمان تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو دوپٹے کے ساتھ چھپا رکھا تھا، اور اس چیز کی تلقین اس شخص کی طرف سے آئی تھی جس کی بات ماننے کا اب اس نے عزم کر رکھا تھا۔ میرا خیال ہے انہیں کسی مرکز چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے ٹیکسی لے کر چلی جائیں گی اپنے گھر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے فوراً ہی اس بات کی نفی کی۔ دماغ چل گیا ہے تیرا، کیا گھر کے اندر تک چھوڑ کر آئے گا؟ اس کا دوست جھنجھلا اٹھا۔ کم از کم گیٹ تک تو چھوڑ سکتے ہیں نا؟ وہ رومیسا کے معاملے میں اب کسی قسم کا بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ٹینا ہاؤس کے باہر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنا۔ ایسے نہ ہو داماد صاحب کو پہلے ہی رات حوالات میں گزارنی پڑ جائے۔ اس کے فرینڈ کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی، مگر اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ شٹ اپ، میں اسے راستے میں نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کتنا ہی رسکی کیوں نہ ہو۔ اس کا ضدی انداز اور کیئرنگ رویہ رومیسا کو اچھا لگا۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، گاڑی گیٹ کے سامنے لے جانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہمارے گھر کے باہر پولیس گارڈز بھی ہوں۔ رومیسا نے ہلکا سا جھجک کر گفتگو میں حصہ لیا۔ بھابھی، یہ بات مجھے نہیں اس بے وقوف کو سمجھائیں۔ رومیسا اس کے بھابھی کہنے پر ایک دم بلش کر گئی، اور اسی لمحے اس نے بھی بیک مرر سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور رومیسا کے دل کی دنیا میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی اسٹریٹ کے کارنر پر کھڑی کر دینا، میں رومیسا کے پیچھے چلتا رہوں گا جب تک وہ گھر کے اندر نہیں چلی جائے گی۔ وہ بات جو اس کا دوست اتنی دیر سے نہیں سمجھا پایا تھا، وہ رومی کی ایک نظر نے سمجھا دی تھی اسے۔ اس نے ڈیش بورڈ کی کھول کر مختلف CDs دیکھنا شروع کر دی تھی اور CD پلیئر چلا دیا۔ پوری گاڑی میں مہندر کپور کی خوبصورت آواز گونجنے لگی۔ چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے۔ اس گیت کا ایک ایک بول ان دونوں کے دل پر اتر رہا تھا۔ رومیسا کو لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہا ہو۔ اسے سیکٹر کی حدود جیسے ہی شروع ہوئی، ان تینوں کے ہی اعصاب تن گئے۔ اس کے دوست نے گاڑی اس کے اسٹریٹ کے شروع میں ہی ایک سائڈ پر کھڑی کر دی۔ اس نے تیزی سے اتر کر رومی کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال ہو رہی تھیں۔ دھیان سے جانا جگر، اس کا دوست اس کے لیے فکر مند تھا۔ ڈونٹ وری، چلو رومیسا۔ اس کے لہجے کی نرمی پر رومیسا کا دل ایک دفعہ پھر پگھلا، اور اس کا ایک ایک قدم منو وزنی ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل چل رہی تھی، اور وہ اس سے کچھ فاصلے پر منہ نیچے کیے بہت آہستگی سے بولتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت رومیسا ضبط کی کڑی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ پریشان مت ہونا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ رومیسا کو اس وقت اسی دلاسے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ چلتے چلتے بے اختیار مڑی۔ دوپہر کے اس پہر پوری گلی سنسان تھی، اس کے باوجود دونوں کے چہروں سے پریشانی ٹپک رہی تھی۔ ارسل، اسے لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ رومیسا نے پہلی دفعہ اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ اس طرح سے دیکھو گی تو پلٹ کر نہیں جا سکوں گا۔ ارسل نے بے اختیار نظریں چرائیں۔ مجھے نہیں جانا۔ رومیسا کی آنکھوں سے آنسو ایک ساتھ ٹپکے۔ اچھا ادھر آؤ۔ وہ نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر ایک کوٹھی کی بوگن ویلیاں کی گھنی بیل کے نیچے لے آیا۔ وہ دونوں اس گھنی بیل کے نیچے اس انداز سے کھڑے تھے کہ پاس سے گزرنے والا بمشکل ہی ان کے چہرے دیکھ سکتا تھا۔ رومیسا کے چہرے سے دوپٹہ ہٹ گیا تھا، اس کی آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ شاید سارا راستہ روتی ہوئی آئی تھی۔ ارسل کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ پلیز رومی، مجھے ایگزام نکال لینے دو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ وہ بلا ارادہ اس کے تھوڑا قریب ہوا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے جذبے اور لہجے کی سچائی کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں تھی۔ رومیسا کو پہلی دفعہ یقین آیا تھا کہ اللہ کی اس پر خاص رحمت تھی، جس نے اس کی بے انتہا غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس شخص کا ساتھ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا، جس نے اسے اپنے
مکمل ذمہ داری کے طور پر قبول کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور ارسل اپنے ہاتھوں کی نرم انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چن رہا تھا۔ وہ دونوں کسی اور دنیا میں پہنچے ہوئے تھے اور سیل فون کی گھنٹی انہیں حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ تم خود بھی مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے، اس کا دوست گاڑی میں بیٹھا ہوا اتنی زور سے چیخا تھا کہ سیل فون سے باہر اس کی آواز رمیسا کی سماعتوں تک بھی پہنچی۔ اس نے بوکھلا کر ایک دفعہ پھر دوپٹے سے منہ چھپا لیا۔ آ رہا ہوں میں، ارسل نے سنجیدگی سے جواب دے کر فون بند کر دیا۔ چلو رمیسا، تمہیں جانا ہوگا، تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہون کچلتے ہوئے آنکھوں میں تنی دھند کی چادر کو ہٹانے میں کوشاں تھی۔ تمہیں پتا ہے نا، میں تمہیں راستے میں نہیں چھوڑ سکتا، یہ میری بھی مجبوری ہے۔ جملہ سادہ لیکن انداز خاصا معنی خیز تھا۔ وہ بوکھلا کر تیز تیز چلنے لگی۔ وہ اپنی وجہ سے اس شخص کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی جو اس کے دل پر اپنے نام کا جھنڈا لگا چکا تھا۔ ہم پھر ملیں گے رمیسا، اور یہ وعدہ ہے میرا تمہارے ساتھ۔ تم جاؤ ارسل، میں چلی جاؤں گی اب۔ وہ چلتے چلتے مڑی، ارسل کی سانس سینے میں اٹکنے لگی اور اس کے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ اسی وقت رمیسا کے گیٹ کے اندر سے 2 سیکیورٹی گارڈ باہر نکلے۔ انہوں نے چونک کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ پر آن پہنچی تھی۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے اسے پہچان لیا۔ رمیسا بی بی، آپ! سیکیورٹی گارڈ پرجوش انداز میں چیخا۔ ارسل نے اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس عالیشان بنگلے پر ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی آمد سے اندر ایک کھلبلی سی مچ جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ مر جائے گی، لیکن اس پر کوئی حرف نہیں آنے دے گی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا گلی کے اختتام پر پہنچ گیا۔ اس نے آخری دفعہ مڑ کر دیکھا، رمیسا اندر جا چکی تھی، اور ارسل کو لگا جیسے اس کے تن سے روح نکل گئی ہو۔ اس کی جدائی اس قدر جان لیوا ہوگی، اس بات کا ادراک اسے ابھی ابھی ہوا تھا۔